گوارا نہیں تھا، اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کا دکھی ہونا گوارا نہیں تھا، اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ انکار کرنے والے ہیں، آپ بے شک برابر ان کو دعوت دیتے جائیں، انذرتا ہوں، ان کو ڈراتے جائیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے، اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے، آخر ڈاکٹر کہتا ہے یہ لا علاج ہے، اس کو لے جاؤ۔ اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ڈاکٹر اس کا علاج کر نہیں سکتا تھا، مقصد یہ ہے کہ اس بیمار نے اپنی بیماری کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ اب اس کا علاج نہیں، اب اس کا علاج نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اسی طرح جس طرح جسمانی مرض بڑھ جاتے ہیں پھر ان کا علاج نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کے روحانی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جو اصل انسان ہے، جس کو ہم روح بولتے ہیں، جو نہ ختم ہونے والی ہے، انسان کا جسم ختم ہوتا ہے لیکن روح نہیں ختم ہوتی، وہ انسان کی روح جو اصل انسان ہے اس کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر انسان جب ہٹ دھرمی میں آ کر اپنی روح کی بیماری کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پہ جا کر اس روح کو ہدایت قبول کرنے کی طاقت اس روح میں نہیں رہتی، تو پھر اس پر یہ مہر لگ جاتی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان پر مہر لگ چکی ہے، یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کیا نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کسی وجہ سے بھی ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کا مقدر ہدایت تھا، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد، ان کی غفلت نے، ان کے کردار نے ان کی روح کو، ان کے دل کو اتنا سیاہ کر دیا ہے کہ اس کے اندر اب ہدایت کے جانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک برتن ہے، اس کو اس برتن کے 4 خانے ہیں، 5 خانے ہیں، ان کے اندر الکوہل ڈال دی جائے سب میں، اب کہا جائے کہ ایک برتن میں دودھ ڈالا جائے، اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کے کسی کھانے میں، وہاں دودھ کہاں ڈالیں گے؟ اسی طرح انسان کا دل جو ہے یہ روح کے وجہ سے زندہ ہوتا ہے۔ انسان کی روح، جتنا انسان نیک ہوتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کے ارد گرد ایک میگنیٹک سسٹم کا ایک دائرہ لگ جاتا ہے، سرکل ہوتا ہے جو گردش کرتا رہتا ہے۔ جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا وہ دائرہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، بلکہ ہم نے تو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ 400-400 سال پرانی قبریں جو ہیں وہ لوگوں کی کھلی ہیں، نیک لوگوں کی، اور ان کے جسم بالکل صحیح ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے نیکی کر کر کے دنیا میں اپنی اصل زندگی گزار کے جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے اس پر عمل کر کے اپنے جسم کو اپنے عمل کے ساتھ اتنا محفوظ کر لیا ہے کہ اب قبر کی مٹی بھی اس جسم کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا بھی ایک میگنیٹیکل سسٹم پہ اس کا سرکل بنتا ہے اس کے جسم کے اندر، جو ہر وقت اس کو گھومتا رہتا ہے۔ تو جب وہ قبر کے اندر وہ جسم جاتا ہے تو وہ سسٹم جو ہوتا ہے جو اس کو سیو کر رہا ہوتا ہے اس جسم کو، وہ ختم ہوتا ہے، چھوڑتا ہے اس کو، جو ہی چھوڑتا ہے تو قبر کی مٹی اس جسم کو ختم کر دیتی ہے، وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے جسم۔ نیک بندے کا جسم مٹی میں مٹی نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے، اس کے جسم کے ارد گرد جو ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جو ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، اس کی نورانیت ہوتی ہے، جس کی نورانیت کی وجہ سے اس کا جسم ختم نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن مسلمان کے اندر نور ہے۔ یہاں پہ تو بحثیں چل رہی ہیں کہ نبی نور ہے کہ نہیں، ہر مومن مسلمان کے اندر نور ہے۔ ہر مومن قبر کے اندر اپنی نور کی وجہ سے روشنی دیکھے گا۔ ہر مومن قیامت کے دن جب اذا الشمس کورت سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت جب ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، روشنی کی کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، اس وقت صرف مومن مسلمان کے اندر کا وہ نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ قیامت کے اندھیرے میں تلاش کرتا ہوا راستے کو جا رہا ہوگا، اور کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ مومن مسلمان کا اپنا نور ہوگا، ہر مومن مسلمان کے اندر نور ہے۔ یہاں پہ تو بحثیں چل رہی ہے کہ نبی کے اندر نور ہے کہ نہیں، نبی کا تو اپنا مقام ہے، اپنی عظمت ہے، ہر مومن مسلمان کے اندر نور ہے، نص قرآنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کی توہین کر کر کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے، اس اسٹیج پر پہنچا دیا ہے کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ اب یہ ہدایت کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ باقی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے
میرے آقا نے دعا فرمائی یا اللہ عمر بن شام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر دیں. بات وہی آگے پیچھے یا کا نعبد و ایاک نستعین کے پہلے درس میں نے کی تھی کہ خدا سے مدد مانگو. اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اسلام کی مدد کر عمر بن خطاب یا عمر بن شام کے ذریعے سے. اب اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کیا نبی تم میرا نبی ہو کے مجھ سے مدد نہیں مانگ رہا جبکہ تو میرے بندوں کی مدد مجھ سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ خدا نے آسمانوں سے نیچے نہیں آنا، اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے تو یہ دین بڑھے گا، وگرنہ وہی ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑ لیں، ہم یہاں پہ ٹھیک ہیں. جو امت میدان میں کھڑی نہیں ہوگی وہ امت ختم ہو جاتی ہے، وہ امت ختم ہو جاتی ہے. تو دعا کی گئی. چاہیے تو یہ تھا کہ عمر بن ہشام کے حق میں دعا قبول ہوتی. عمر بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، چچا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اس نے اس حد تک میرے آقا کی توہین کر دی ہوئی تھی، اس حد تک میرے آقا کی توہین کی ہوئی تھی کہ اس توہین کر کر کے اس کے دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی گنجائش باقی رہی نہیں تھی. خدا کو بھی یہ پسند ہی نہیں تھا کہ وہ شخص جو قدم قدم پر میرے محبوب کی توہین کرتا ہے اس کو میں ہدایت دے دوں. اور عمر بن خطاب اس دن پہلی دفعہ میرے آقا کی توہین کرنے جا رہے تھے. اب دعا ہو چکی تھی لیکن وہ وقت نہیں آیا کہ وہ میرے آقا کی توہین کرتے. اس وقت سے پہلے ہی وہ اپنا ارادہ بدل کے میرے آقا کے غلام بن کے ان کے قدموں میں چلے. تو اس لیے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف کفار جو ہیں ان کے دلوں پر مہریں لگی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی بھی یہی عالم ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، لیکن اس کے باوجود ہدایت کو ہم قبول نہیں کرتے. ہمیں اگر کہا جائے کہ نماز کی طرف آؤ تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ہمیں اگر کہا جائے کہ حرام سے دور ہو جاؤ تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں یہ حرام کام کرنا ہے، ہمیں کوئی راستہ بتائیں. کہیں تو کوئی گنجائش نکلتی ہے، کہیں تو کوئی دلیل نکلتی ہے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہو جائے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مہرے لگنے سے مراد صرف کفار ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مومن مسلمان اسی وقت ہوگا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، متقین اور پرہیزگار ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھنا صرف اتنا کافی نہیں کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمیں مرنا ہے پھر زندہ ہونا ہے، بلکہ آخرت کے جو معاملات ہیں ان کے لیے تیاری کرنا یقین ہے. اب بچے ہمارے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھے ہیں، ہمیں یقین ہوتا تھا کہ سال کے بعد ہمارے ایگزام ہوں گے. آج بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ایگزام ہوں گے. کیا اسی یقین میں بیٹھے ہوئے ایگزام ہوں گے اور ہم تیاری نہ کریں تو ہمارا یقین کس کام آئے گا؟ کسی کام بھی نہیں آئے گا. یقین اس وقت کام آئے گا جب ہم پوری تیاری کر کے کمرہ امتحان میں اپنے روم میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے ایگزام دیں گے. اس ایگزام کے بعد پھر جو ہمارا نتیجہ آئے گا وہ نتیجہ بتائے گا کہ ہمیں کس حد تک یقین تھا اس معاملے پر. اسی طرح انسان مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخرت پر یقین رکھے اور اس یقین کے ساتھ اس کی تیاری کرتا جائے اور پھر اس میں کامیاب ہو جائے. اور اس کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو محو رکھے اور آقا صلی اللہ